السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈاکٹر لاگس۔ آج جو ناول ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مالا بائی نمرا احمد۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حصہ اول، لاہور، باب اول۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں ہی بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ سیموئل ڈیکر تھامسن۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینر کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور آواز خشک۔ کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائی روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلیں، وقت دیکھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے، ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پہ اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی کاؤنٹی کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ اپنی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی۔ جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار کر کے ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ اپنے گھر واپس آ گیا تھا اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کیا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے قد آور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو، جینس کے نیچے سفید جاگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے فاصلے پر کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینر ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے۔ پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سوئٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پہ چارکول واس پہنے وہ اپنے بازو صوفے کے پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا، کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مروبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کے ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا، ایک بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پہ کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔
दोनों के दरमियान शीशे की मेज़ थी जिस पे लेदर कवर वाली भूरी डायरी रखी थी। कुछ था उस कमरे की फ़िज़ा में जो एहसास पे सवार होता था। लेवेंडर और मोतिया की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहिद आवाज़ माहिर फरीद के नाखूनों से आ रही थी, वो जिन्हें वो सोफे के हत्थे से आदतन रगड़ रहा था। कैफ ने फैसला कर लिया था कि वो इस शख्स की अमारत और वजाहत के रोब में नहीं आएगा। खंखार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो उसकी आंखों में झांक के पूछने लगा। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और लोग मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ही बुलाते हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफे के पुश से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। नज़रें हनूज उसकी आंखों पे जमी थी। सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र? उसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक एंटरप्रेन्योर भी हो, नाकाम एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, बल्कि एक नहीं, तुमने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक के उसे देखा, फिर मैनेजर को। ये बात खैर मुतवक्का थी। उसके अब्रू इकट्ठे हुए। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से उचकाए। नाखून फिर से सोफे के हत्थे से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा आखिरी कारोबार ना सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि उसने तुम्हें बहुत से कर्जों में डुबो दिया है। अब हाल यह है तुम्हारा कैफ कि जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। उनमें से एक तुम्हारी बहन का शौहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासिर हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे शिकन पड़ी, जिस्म के सारे आसाब तन गए। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? उसने बारी बारी उन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद उसकी आंखों में झांक के मुस्कुराया। उसे इंटरनेट पर पढ़ी बातें याद आईं। क्या ये किसी साइकोपैथ की आंखें थीं? कैसे? वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन मुंह से कैसे फिसल गया। क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कैफ के अंदर किसी ने सरगोशी की। अभी भी वक्त है कैफ, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सकता था। मजबूरियों ने उसके कदम जंजीर कर रखे थे। उसे इस पुरस्कार शख्स की ऑफ़र सुननी थी। अगर तुम चंद माह तक मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे भी उतार दूंगा, और अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो उसको सेट करने में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके होगे। उसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिल एतबार सा था उस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पे फिर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिलाखिर उसने मेज़ पे रखी भूरे लेदर कवर की डायरी उठाई, 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। कैफ ने नज़र झुका के देखा। वो एक लड़की की तस्वीर थी, चेहरे का क्लोजअप। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें सब्ज थीं और भूरे बाल ढीले जोड़े में बंधे हुए थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज़ नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी कज़न सफूरा की दोस्त है। ओके। कैफ ने उलझ के उसे देखा। सफूरा उसकी अमीर सेकंड कज़न थी। महीनों बाद उससे मुलाकात हुआ करती और उसमें भी सफूरा उसको स्टैब्लिश्ड होने के लेक्चर दिया करती थी। तंग आके उसने सफूरा की फैमिली से मिलना ही छोड़ रखा था। सफूरा ने अपनी इस दोस्त तस्वीर उठा के दिखाई को 3 दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड्स रखा के दिए हैं, लेकिन उस लड़की के पास ज़्यादा दिन तक कोई गार्ड नहीं टिकता। पिछले हफ्ते उसने फिर से सफूरा से कोई काबिल भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा है। सफ़ेद बालों वाला मैनेजर इस दौरान बारी बारी उन दोनों को देख रहा था, जैसे टेनिस के मैच में गेंद का नज़रों से ताक़ुब कर रहा हो। ओके, कैफ अभी तक समझ नहीं पा रहा था। तुम अपने कज़न सफूरा से कहोगे कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें उसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद बरस पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था। तुम्हारे पास तजुर्बा भी है और तुम्हें ज़रूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बस इतना सा काम है। आखिर कैफ की समझ में आने लगा। आप आप चाहते हैं कि मैं सफूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं, उसका एतमाद हासिल करूं? मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे सख्ती दराई। ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते, काम की कीमत पूछते हैं। अबरू उठा के सर्द लहजे में तंबी की। चंद लम्हे के लिए सिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सारी खुशबुएं मर गईं। अब सिर्फ एक एहसास यरगमारी था। देखें, वो कदर धीमे लहजे में बोला, मुझे इतना तो बताएं कि मुझे इसके पास जॉब करके क्या करना है, मेरा मकसद क्या होगा। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मेरे मसले हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमज़ा होकर मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचका दिए, फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। उस पर एक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिंद से पढ़े, फिर सिफर गिने। 1 बार, 2 बार। उसकी आंखें ताज्जुब से फैली। नज़रें उठा के तजब्जुब से माहिर को देखा। बदले में आप क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नेक काम के लिए तो नहीं दिया करता कैफ, वो सपाट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पे दर्ज रकम दोबारा पढ़ी, फिर सर झुका दिया, इतना कि थोड़ी सीने से लगने लगी।
کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب ہے کہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پہ نظر رکھنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کچھ دیر اس کے جھکے ہوئے سر کو گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں، پینڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کے دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے۔ مرد کا معاشی طور پہ اسٹیبلشڈ نہ ہونا اس کی عزت آدھی کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤش لیزرڈ بن جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چونک کے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ سفید جاگرز اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو۔ اپنا نیا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی میں تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا۔ مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ میری ٹیم سب کر لے گی۔ صرف 2 ماہ۔ وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کے دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی۔ تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف شمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ اوہ، آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے سفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کی دوست کو اسٹاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ وہ کیف کو چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ تم یہ نہیں کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی۔ وہاں کچھ لکھا تھا، 5 الفاظ۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ وہ متعجب ہوا۔ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا۔ اس نے لیدر ڈائری کھولی۔ کیف کی نظریں نیچے جھکیں۔ وہ جسے ڈائری سمجھ رہا تھا وہ دراصل فوٹو البم تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ پہلے صفحے پر اوپر نیچے 2 تصاویر تھیں۔ اوپری تصاویر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی کی تھی، وہ اس میں مسکرا رہی تھی۔ نچلی تصویر اسی لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیل و نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پر اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسی تصویر۔ تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ اس نے چھٹا صفحہ پلٹا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیل رہی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پرے دھکیلی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا۔ پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ پرچی پہ لکھے 0 گنے، یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے، اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہے، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت جانا، نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والی کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے ماہر، اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا؟ وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھے اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر، مینیجر نے پکارا، انتقام کے سفر پر نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشیس نے کہا تھا۔ اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرد سی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹایا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکینڈ پہ ایزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے مبہم سا جواب بھیج دیا۔ یہاں ریسٹورنٹ میں اتنے سارے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔
बैन गले से गर्दन में पहना नन्हा सा डायमंड लॉकेट झलक रहा था। पैरों में जर्द हाई हील्स थीं। लंबे भूरे बाल फ्रंट चूड़े में बांधे थे। बेजुई चेहरा गुलाबी सफ़ेद सा था जैसे अमूमन पठान लड़कियों का होता है, और आंखें सब्ज थीं जिनके गिर्द लाइनर लगा था जैसे स्याह प्याले में सब्ज पानी हो। उसने चेहरा दाएं बाएं घुमा के देखा। स्किन बेदाग थी, कोई एक पिंपल भी ना था। उसने जूड़े से 2 लटें निकाली और उंगली से रोल करके छोड़ दी। वो चेहरे के दोनों अतराफ में ठहर गई। अपने अक्स को देख के मुस्कुराई। वो काम पे जाने के लिए तैयार थी। माँ होती सामने तो कहती कि उनकी कोई बेटी हुस्न में उन पे नहीं गई। कहाँ अपने ज़माने की हसीन तरीन हूरे जहाँ बेगम, और कहाँ माँ बीना और कशमाला। एक तो माँ की जजमेंटल आवाज़ हमेशा जहन के पस मंज़र में गूंजती थी, चाहे सारा ज़माना कहे कि माँ ही माँ बीना और माला यानी कशमाला जैसे हसीन कोई ना था। माँ ने नहीं मानना था। वो माँ को याद करके ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई खिड़की तक आई। खिड़की में 3 नन्हे गमले रखे थे। उनमें स्टेपलिया, बिगोनिया और ह्योर्थिया उगे थे। कशमाला ने चेहरा उनकी सतह तक झुका के देखा। बाकी दोनों की नई ग्रोथ नजर आ रही थी, मगर ह्योर्थिया के पत्ते भूरे हो रहे थे। शायद रोशनी उसके लिए तेज थी। उसने पौधे को ज़रा पीछे कर दिया। वो बाहर जाने के लिए लाउंज में आई। कोने में रखी वर्क टेबल से जर्द हैंडबैग और लैपटॉप उठाया, फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी निगाह में कुछ खटका। कशमाला के कदम जंजीर हुए। गर्दन धीरे से बाएं जाने मोड़ी। दीवार गिर बुक शेल्फ में एक मोटी सी किताब की जगह खाली थी। कशमाला की निगाहों ने नीचे मेज तक का सफ़र किया। वहाँ एक दबीज डिक्शनरी रखी थी। ये शेल्फ से नीचे कैसे आई? उसने चौंक के टेरेस के दरवाजे को देखा। वो बंद था। खिड़कियाँ भी अंदर से मुकफ़्फ़िल थीं। उसने याद करने की कोशिश की, रात को जब मैं घर आई थी तब ये किताब अपनी जगह पे थी या नहीं, मगर कुछ याद ना आया। उसने सर झटका। खैर कोई बात नहीं। सफूरा ने कहा था कि वो नए गार्ड के लिए किसी को आज भेज रही है। गार्ड आ जाएगा तो ये मसला नहीं होगा। उसे अभी इस मामले की फ़िक्र नहीं करनी थी। उसे अपने नए बिजनेस प्लान पे फोकस करना था, और इस बारे में सोचते ही माला के लबों पे एक्साइटमेंट भरी मुस्कुराहट बिखर गई। वो बैरूनी जीने उतरते हुए नीचे आई। वो मामू के घर की बालाई मंजिल पे बतौर पेइंग गेस्ट रहती थी। मामू ममानी और उनकी फैमिली नीचे रहते थे। दोनों की मुलाकात हफ्तों बाद हुआ करती थी। बाहर हवा ठंडी थी और आसमान पे स्याह बादल थे। आज खूब बारिश बरसनी थी। किचन के जालीदार दरवाजे से नाश्ते की महक पोर्च तक आ रही थी। वो दरवाजे पे रुकी और जाली से अंदर झांका। नसरीन काम करती दिखाई दे रही थी। नसरीन, कल मेरे पोर्शन में कोई आया था? नहीं बाजी, कौसर तो छुट्टी पे है 2 दिन से। उसने सफाई वाली लड़की का नाम लिया। कशमाला पोर्च की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता उसकी सोचती नज़रों ने गेट और लॉन का जायज़ा ज़रूर लिया था। कौन था जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पोर्शन में आता था? बल्कि नहीं, उसे अभी इस बारे में नहीं सोचना था। उसे आज ज़हीर को अपने नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन देनी थी। उसे अपनी तवानाई बरकरार रखनी थी। ज़हीर उसका क्लास फेलो था। दोनों ने लाहौर में एक साथ ग्रेजुएशन किया था। फिर ज़हीर इस्लामाबाद वापस आ गया। कशमाला के पास आइडियाज़ थे और हमेशा ही होते थे, और ज़हीर के पास सरमाया था जो कशमाला के पास नहीं था। अब्बा बचपन में ही कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सऊदीया में जॉब करते थे। बच्चों से ताल्लुक़ ना होने के बराबर था। 4 सद्दा में उनकी ज़मीनें और बाग थे। अब्बा की वफ़ात के बाद भी माँ ने कभी नौकरी नहीं की, सिर्फ हिसाब किताब किए, ज़मीनों और ठेकों के रजिस्टर संभाले, लेकिन अपने तीनों बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी और आला तालीम फराहम की। माँ ही आर्किटेक्ट थी, मोहित डॉक्टर बन चुका था, और कशमाला को हमेशा से अपना काम करने का शौक़ था। लेकिन 5 साल पहले जब उसने अपना काम शुरू करने का सोचा तो उसके पास सरमाया नहीं था। उन दिनों माँ को भी माहबीना यानी माही की शादी करनी थी। गो के माही छोटी थी, लेकिन उसकी इबाद से मंगनी बरसों से तय थी। इबाद उनकी सगी खाला का बेटा था। कशमाला उन हालात में माँ पे बोझ नहीं डाल सकती थी। उसको ज़हीर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। यूँ 5 बरस पहले ज़हीर और उसने मिलकर एक बिज़नेस की बुनियाद रखी। ज़हीर की इन्वेस्टमेंट और माला के आइडियाज़ और मेहनत उस वक्त जो नामुमकिन लगता था, वो 5 बरस बाद शहर के मारूफ और इलीट रेस्टोरेंट्स में शुमार होने लगा था। ओशियन और ओशियन रेस्टोरेंट के लिए उसने 5 बरस पहले लाहौर छोड़ दिया था। माँ इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा साथ दिया। मुईद मेडिकल पढ़ रहा था और माँ के साथ होता था। फिर माही और इबाद भी उसकी कॉलोनी में ही रहते थे। यूँ माँ को उसकी ज़रूरत ना थी। 1 साल पहले इबाद की कनाडा में जॉब लग गई थी। पहले वो गया और फिर 6 माह पहले माही भी कनाडा चली गई। माँ के पास सिर्फ मुईद था जो सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। एक एहसास होता था कि माँ कतरे अकेली हो गई होगी। वो सोचती भी थी कि हर दूसरे वीकेंड पे लाहौर जाया करेगी, लेकिन लाहौर जाते जाते उसे 1 डेढ़ माह गुजर जाता था। और अब वो ओशन के लिए एक नए बिजनेस प्लान पे काम कर रही थी। अब तो शायद वो 6 माह बाद लाहौर जा सकेगी। ये नया आइडिया उसे चंद हफ्ते कबल आया था। ओशन के पीछे कुछ जगह खाली थी जो ज़हीर की मलकियत थी। प्लान ये था कि वो दोनों मिलकर वहाँ एक बेकरी बनाएंगे, लेकिन वो एक मुनफरिद तर्ज की बेकरी होगी, और इस दफ़ा कशमाला ख़ुद भी इन्वेस्ट करेगी। उसने अभी ज़हीर को इस बारे में नहीं बताया था। वो एक ही दफ़ा पूरी तैयारी के साथ उसे प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताना चाहती थी, ताकि वो इनकार न कर सके। ड्राइव करते हुए वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दफ़ातर मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो जानती थी कि इस वक्त किसकी वीडियो कॉल आ सकती है। उसने होल्डर में रखे फ़ोन का बटन दबाया। स्क्रीन पे वीडियो कॉल
روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس گلاس میں اڈیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باب اسٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑسے ہوئے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا آج؟ سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس ڈلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن اسٹول پہ بیٹھی، کونیاں کاؤنٹر پہ رکھی اور جوس کا گلاس کونیوں کے درمیان رکھا، پھر اسٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیا کو نہ نہیں کرے گا۔ تم نہ ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو۔ اسٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا۔ آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا۔ سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی، فخر سے ایک کالر جھٹکا۔ کشمالہ مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق اس کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد، اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی۔ وہ خود اس کی برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اسی لیے اسے امید تھی کہ ظہیر مان جائے گا۔ مالا، ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالہ اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ وہ اب کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشین آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کی اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول کر دی۔ کم از کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ اوشین نامی ریسٹورینٹ نیلے اور سفید رنگوں میں استوار کیا گیا تھا۔ برآمدے کی میزیں لوگوں سے پر تھیں، گفتگو، کہکہ، ناشتہ اور کافی کی مہک۔ اندر کا ہال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح اس کے آتے ہی ادھر ادھر جاتے عملے نے اسے جہاں دیکھا وہیں رک کے سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لان میں مت بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا اور 15-20 منٹ تک جو بھی لان میں بیٹھا ہو اس کو بہت ادب کے ساتھ برآمدے میں موو ہونے کے لیے کہو۔ پھر ایک ویٹر کو روکا، 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت دی۔ وہ مؤدب سا چلا آیا۔ اس کٹلری کو یہاں سے اٹھاؤ، تحکم سی ایک میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو اس کو واش کر کے بف ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ دو ٹوک مگر نرم تھا۔ کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیل سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر ہے، وہ اس کا انتظار کر لے گی۔ پھر وہ اپنے آفس آئی جہاں سائقہ پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کی کافی رکھ رہی تھی۔ تھینک یو سائقہ۔ وہ مسکرا کے اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پہ کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو شیلڈن۔ اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک چہرہ جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، وہ اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا تھا۔ میم، سائقہ نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے، بھیجوں؟ ہاں، اسے بھیجو۔ وہ اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی اور کمر پیچھے ٹکائی۔ ایک سکون سا وجود میں بھر گیا۔ اس کا یہ آرام دہ آفس، گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھا جو ٹیبل کے ساتھ بائیں طرف تھی۔ کھڑکی سے نیچے نظر آتا ریسٹورینٹ کا لان، پھول، پودے، کونوں میں لگے گھنے درخت۔ اوشین اس کی وہ جنت تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور وہ اب اس کو مزید پھیلانے جا رہی تھی۔ لیکن پہلے اسے سیکیورٹی گارڈ کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ صفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ صفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دو، وہ پچھلے گارڈ کی طرح نوکری چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ صفورہ نے کہہ دیا تھا تو بس کہہ دیا۔ صفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، صفورہ سے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالہ نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی، لیکن نووارد کو دیکھ کر رک گئی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہی۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کے بولا۔ آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مالا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرک چہروں اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ یہ ایک پڑھا لکھا، اسمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ حلیہ بے پرواہ سا تھا، بال ماتھے پہ کٹے ہوئے اور بلدار تھے۔ ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑھی شیو تھی، آنکھیں بھوری تھیں اور رنگت کھلتی ہوئی۔ جینس کے اوپر ملٹری گرین رنگ کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گریبان کے اوپری بٹن کھلے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ کف بھی ایک تہہ موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جاگرز تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس کے اس بے ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جاگرز قابل ستائش تھے۔ میں صفورہ کا کزن ہوں، مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس کے مسکرانے کا انداز۔
یا اس کی بھوری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا، 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے، جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلا لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی، چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی تھیں، کانوں میں ڈائمنڈ سٹاپس دمک رہے تھے۔ کشمالا نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکورٹی فرم میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کے سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا، 2 چیزیں مینج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکی سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی ایکوپمنٹ منگوایا تھا جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں، اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا، قدر توقف سے بولا۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے، صبح مجھے ریسٹورینٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے، اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورینٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے؟ وہ جیسے سمجھا نہیں۔ کشمالا نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں، باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا، وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنکار کے وضاحت کرنی چاہیے۔ نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا، میں نے سفورہ سے وعدہ کیا ہے، میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈ سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، آخر وہ سفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا۔ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ CCTV میں نظر نہیں آیا؟ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مانی ان کے خلاف ہے، صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، خاندان میں باتیں ہوں گی۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف، میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں، کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پر رکھی تصویر۔ آپ کو خود کو کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالا نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پہ چونکی۔ ہاں؟ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا تو اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کے پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پہ ریسٹورینٹ پہنچتی ہیں، یہ مجھے اسٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں، راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے، کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کے آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں، میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان لگا تھا، پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھ گیا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھتی رہی تھی بنا پل کے جھپکے۔ اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنگارا۔ میں صرف بتا رہا تھا، تھیوری میں۔ کشمالا نے جھرجھری لے کے سر جھٹکا۔ اف۔ پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے اسٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے۔
اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے. جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا. پھر مسکرایا. کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے. میرے پاس گارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں. کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی. میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں. اس کے بعد وہ جتنی بھی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی. اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا ہے، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا. یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائے تو منانا مشکل ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. وہ ہلکا سا مسکرا دی. کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا. یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے. وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے. لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا. آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی. پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے. وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. اسے ظہیر سے ملنا تھا. وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے. وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا. وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی. اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے. یہ تو بہت آسان تھا. اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں. ظہیر کا آفس ٹیرس کی دوسری جانب تھا. درمیان میں چند کرسیاں اور میزیں رکھی تھیں. وہ وہیں بیٹھ گئی اور سفورہ کو کال ملائی. میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے. گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا. سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے. لگتا تھا آج برس برس کے اوشین کو بہا لے جائیں گے. گڈ، سفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی. اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو. میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا. اس کو بزنس کا شوق ہے لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے. اچھا مالا سنو. سفورہ رکی، توقف کیا. مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی. آدھا ریسٹورینٹ اوپن ایئر تھا. بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی. میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے. بجلی زور کی چمکی عین اس کے اوپر. کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی. ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے. اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا. تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک دم کھڑی ہوئی. اس پل بارش برسنے لگی جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو. وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی. اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھیں. ظہیر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا. مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے. آواز اونچی تھی. میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی. تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں، بے یقینی، حیرت تھی. آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تڑا تڑ بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو. ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا. ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے. وہ چند لمحے ہل نہ سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا. اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا. تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی. میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں. مجھے پیسے چاہیے تھے. سوری میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا. پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز. باس، آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے. کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا. آگے آیا اور میز پہ کچمالا کا فون رکھ کے واپس ہو گیا. تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹاف لانا ہے. مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ قدرے جھنجھلایا. میں نے کہا نا، مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری. ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا. میں کر سکتا ہوں. میں ریسٹورینٹ کا مالک ہوں. ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی جس سے میرا حق سلب ہو جائے. مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریسٹورینٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ، اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں ہی اس کو بیچ بھی دیا. اس نے خود کو بولتے سنا اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فقرہ ذہن میں پیوست ہو گیا. وہ اپنا اسٹاف لائیں گے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا اسٹاف، ہم سب جاب لیس ہو جائیں گے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا. ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا. مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو. وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا. اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا. وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی. زرد جوتے مزید گیلے ہو گئے. اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا. یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھیں. گراس ٹرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا.
फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, लाइटिंग किस तर्ज की करनी है, रेस्टोरेंट का थीम और मेन्यू क्या होगा, ये सब उसने तय किया था। हर शय पे ज़हीर का पैसा और कशमाला मुबीन के 5 साल लगे थे। एकदम खतरों का रास्ता रुक गया। कशमाला ने चौंक के गर्दन मोड़ी। पानी की बुछाड़ के पार वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके उसके ऊपर छतरी ताने हुए थे। आप भीग रही हैं। वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिया उसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज्ब नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द खुली फिजा में वापस जाना था, ओशियन से दूर, ज़हीर से दूर, इस सब से दूर। बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है, शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेरे लाउंज में सोफे पे लेटी रही। उसका जूड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। ज़हीर ने कब बेचा रेस्टोरेंट? उसे इल्म क्यों नहीं हुआ? या शायद उसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइंस अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशन में ज़हीर के कोई लेबनानी दोस्त आए थे। कम से कम ज़हीर ने यही कहा था कि वो उसके दोस्त हैं, और वो उनके साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठा। सारी जगह घुमा फिरा के उन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, उसने सुन रखा था कि ज़हीर की बीवी का इसरार है वो दोनों उसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई ख़ानदानी मसले थे। ज़हीर ने उससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो कभी उस पर एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने किया। माला बाजी, जाने मगरिब डूबी कितना वक्त बैठ बीता था जब टेरेस का दरवाज़ा बजने लगा। मुमानी की मुलाजमा आई थी। वो बदिक्कत उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे अड़से और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिसपे चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी मुमानी ने भिजवाई हैं। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं, और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, उनको कॉल कर लें। जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वो वापस पलटी। और टेरेस की लाइट तो जला दें। वो चौंकी। उसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। ब्राउनीज़ की प्लेट उसने सेंटर टेबल पर रखी और ख़ुद वज़ू करने चली गई। क़ज़ा नमाज अदा की और वहीं जाए नमाज पे ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदके देती हूँ, मैं तो चूंटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जॉब चली गई। इतना बड़ा सेटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन दुआ क्या मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? स्क्वायर वन से? 5 साल मैंने शहर में ओशन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई, और एक ही दिन में सब मलियामेट हो गया। नज़रें अंधेर लाउंज में नस्ब बुक शेल्फ तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पे आ बैठी। रोई रोई आंखें मेज़ पे रखी ब्राउनीज पे जमी थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। उसके पास घर जाने का वक्त भी ना होता था। जिंदगी मसरूफ़ और पुरुमीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। उसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। उस वक्त वो हमेशा रेस्टोरेंट में हुआ करती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस ज़ीरो पे पहुंच के घर बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो इन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती हो। ज़रा सा मीठा खाने पे भी उसे पानी का घूंट भर के उसके जायके को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज ही सही। उसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट ली। मीठी सी करवाहट मुंह में खुल गई। फिर उसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेजेस आए हुए थे। उसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ उसकी आवाज़ से ही खिल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बिज़ी थी। तुम्हारी उमानी तो कह रही थी शायद सोई पड़ी हो। आज बत्तियां भी नहीं जलाई। ओफ, लाहौर तक बता दिया उन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वो झुंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिजनेस प्लान देना था, उसका क्या बना? उसके हलक में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज़ आहिस्ता हो गई। आपने दुआ मांगी थी? हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी कि वो हो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। उसने सुड़ की आवाज़ के साथ गीली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना। ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की। बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा था शायद रेस्टोरेंट भी बेच दे। वो इतनी जल्दी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी। उसमें हिम्मत ही नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गई। माला, उनकी आवाज़ वैसे ही पुरसुकून थी। उसने तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया है ना? माला की आंखों से ज़ारो कतार आंसू गिरने लगे। उसने बदिक्कत लबों पे हाथ रख के सिसकी अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता था माँ को हर बात का? दफ़ा करो उसको, तुम घर आ जाओ, इज़ा की शादी भी है ना, मिल के अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को उसके काम की कामयाबी या नाकामी से फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको बस 2 चीज़ों की फ़िक्र होती थी, उनके बच्चों ने नमाज़ पढ़ी या उनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद ही माही की वीडियो कॉल आने लगी। उसे मालूम था कि खबर कनाडा तक पहुँच गई होगी। माँ बता रही थी कि ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्टोरेंट भेज दिया। एप्रन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंधे थे और हाथ में कफकीर था। उसके अपने मसले थे माही। उसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की।
मस्ती की ऐसी तैसी, और तुम ऐसे ही ना जॉब छोड़ देना, रेस्टोरेंट की 2-4 खिड़कियां तोड़ के आना, और मैं तो ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूंगी कि तुम देखना। मेरे साथ उसके कुछ रिश्तेदार ऐड हैं फेसबुक पे। ये अपने ख़ानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही कफकीर घुमा घुमा के कह रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, वो रूहानसी होके बोली। माही कुछ कहने लगी थी, फिर भवें इकट्ठी हुई। हैं, तुम केक खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज़ हैं, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। वो मानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई हैं, कोई नगीना आंटी आई हैं। उसने आंसू रगड़ के साफ किए और ब्राउनी की एक और बाइट ली। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नगीना आंटी? वो दुबई वाली इज़ा की शादी के लिए आई होंगी, वो मानी की कज़न है। और हमारे बाबा की भी तो दूर की कज़न है, वही जिनका बेटा राइटर है, ज़ियाद सुल्तान। उसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिव्यू किया था, मैं उसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा, होगा, मुझे याद नहीं। उसकी याददाश्त में कोई ज़ियाद सुल्तान नहीं था। ओहो, याद करो, सुहेल की शादी पे हम उनसे मिले थे, जब उस कमबख्त पॉलर वाली ने मेरे बाल ख़राब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो ये तो है ही कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान, इज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती हैं? चिली वीक एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। उसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी कि उसे कुछ वक्त अकेले दरकार था। ब्राउनी हाथ में लिए वो टेरेस पे आ गई। उसने अभी तक वहाँ की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जूड़ा खुल गया था और अब वो उसके कंधों पे बिखरे थे। टेरेस गीला था, बल्कि टेरेस क्या, सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह जलते स्ट्रीट पोल्स रात का अंधेरा दूर करने में नाकाम थे। वो रेलिंग के साथ खड़ी ताज़ा हवा को सांस के जरिए अंदर उतारने लगी। जहन फिर से ज़हीर की तरफ चला गया। कानूनी तौर पे ज़हीर ने कुछ गलत नहीं किया था और अखलाकी तौर पे उसने कुछ दुरुस्त नहीं किया था। नीचे से आती आवाज़ों ने उसका ध्यान बटाया। उसने गर्दन झुका के झांका। नगीना आंटी लोग पोर्च में खड़े थे, गालिबन रुखसत हो रहे थे। मुमानी और मामू उनको सी ऑफ करने गेट तक आए थे। नगीना आंटी सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए हुई थी, कंधों पे शॉल थी, बावकार सी लगती थी। माला ने बहुत अरसे पहले उनको देखा था। उनके बारे में हमेशा यही सुना था कि बहुत नेक खातून है, जिनका एक फर्माबरदार सा बेटा है जो उसे याद नहीं था। वही बेटा उस वक्त माँ के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसकी कशमाला की तरफ पोछ थी। उसने गर्दन मजीद ऊंची करके देखना चाहा। वो दरवाज़ा बंद करके कार की दूसरी जानिब गया, सीने पे हाथ रख के मामू को एक दफ़ा फिर खुदा हाफिज़ कहा और ड्राइविंग डोर खोला। अब उसका चेहरा माला के सामने आया। वो काफ़ी दराज कद था, बाल सलीके से सेट थे, जीन्स पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसके आस्तीन कफ से फोल्ड किए हुए थे। सामने रंगत और पुरकशिश नकूश ऐसे कि निगाह नहीं ठहरती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे मसले भूल के उसको देखे गई। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, उसके जहन में यही अल्फाज आए थे। तो ये था ज़ियाद सुल्तान, इंटरेस्टिंग। दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाद की नज़र ऊपर उठी, जैसे उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। वो जो एक हाथ रेलिंग पे जमाए दूसरे से ब्राउनी खा रही थी, गड़बड़ा के जल्दी से पीछे हुई। दिल ज़ोर से धड़का। उफ, कितना बुरा लगा होगा, मगर नहीं, टेरेस अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ियाद को नज़र नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, उसने खुद को तसल्ली दी। गाड़ी के टायर बाहर निकलने की आवाज़ आई तो वह वापस सीधी हुई, फिर टेरेस की बत्ती जलाई और अंदर आ गई। आप आज जल्दी में चली गई इसलिए पूछ नहीं सका। अंदर आके मोबाइल उठाया तो कैब का मैसेज सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? ज़रा देर के लिए वो अपना गम भूल गई थी। एकदम से सब ताज़ा हो गया। उसने 9 बजे लिख कर भेज दिया। उसे सुबह एक दफ़ा फिर ओशियन जाना था। वो सोफ़े पे आलती पालती किए बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था जो ज़हीर ने उसके साथ किया था। उसे याद था कि वो बिना 3 माह के नोटिस के उसे जॉब से नहीं निकाल सकता था, और अगर वो निकालता था तो उसे कितना मदावा भरना था। वो ज़हीर से लड़ाई नहीं करेगी, ना वो उस पर चीखेगी चिल्लाएगी या उसको कोई इल्ज़ाम देगी। ये उसकी फितरत में नहीं था, लेकिन वो उससे अपना हक़ ज़रूर लेगी। तो ये थी आज की किस्त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।